اللہ کو ساتھ لے لو کام بن جائیں گے، اللہ کو اپنا بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے، اللہ کی جنت میں گھر بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ کے نبی کے در پر جھک جاؤ کام بن جائیں گے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنا لو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ میرا آپ کا ہو گیا تو سارے کام بن گئے۔ ایک بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہوتا ہے، یا الیکشن سے ہٹ جاتا ہے، یا موت سے ہٹ جاتا ہے، یا بغاوت سے ہٹ جاتا ہے، یا زوال سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کے اور دوست ہوتے ہیں، ایک وزیر کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، ایک سیکٹری ایک بیوروکریٹ 20واں گریڈ 22واں گریڈ چند دن کا ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جو گھر تم دنیا میں بناتے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا ہے، تمہاری اولاد اسے بیچ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، تم بڑے ارمانوں سے ایک ایک ٹائل خریدتے ہو، اٹلی سے ٹائلیں منگواؤ اور ٹوٹیاں وہاں سے منگواؤ اور دروازے وہاں سے منگواؤ، کھڑکیاں وہاں سے منگواؤ اور فانوس وہاں سے منگواؤ، تم نے اپنی ساری کمائی لگا دی اور تمہاری اولاد جوان ہوئی اور آپس میں لڑ پڑے، اے میرا حصہ، اے تیرا حصہ، اے میں دیمنا نہیں، اے میں نو اب آپ دے کے گیا آئی، بیٹوں کی لڑائی، اور جو ارمانوں کا بنا گھر تھا وہ بک گیا، اس میں کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا، تمہارا جنازہ اٹھا، تم نے سوچا میں نے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا دیا ہے، دوسری نسل وہاں نہیں رہتی، لہذا یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیضا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ میں قربان جاؤں میرے رب کا قرآن، سبحان اللہ۔ میرے بندو، میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا، اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا بڑا چودھری بن گیا، میرا ایڈا بڑا گھر بن گیا ہے، ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڑ پڑ جاندہ ہے۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ،
جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے، اکیلا اللہ ہر عیب سے پاک ہو، اکیلا اللہ جو ہر صفت کا مالک ہو، اکیلا اللہ جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو، اکیلا اللہ جس نے دھرتی بچھائی، ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ اور میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ وہ تو بیمار پڑا ہوا، وزیر اعظم کو بلاؤ وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی ہائے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا۔ تنزع الملک ممن تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا۔ وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا۔ وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا۔ والارض بعد ذلك دحاها، والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا۔ یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا۔ انا صببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا۔ فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا۔ یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا۔ ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا۔ ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا۔ وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا۔ وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا،
کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو؟ والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو؟ وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو؟ لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو؟ وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو؟ وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے 7 آسمان بنائے؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا۔ او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا۔ وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن، 17 رمضان 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ، اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر سے تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے، او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، وہ کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں؟ جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا، میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے اے نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وس دا کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے اجے، جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو ساتھ لوے اجے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تو اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔
جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ، آئے ہائے سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد، اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ بہم بکم من بجاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر جانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر
हारिस बिन उबैद बिन हारिस खड़े हैं, इधर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, उधर उतबा खड़ा है बाप, इधर अबू हुज़ैफा खड़ा है बेटा, उधर भाई खड़ा है वलीद बिन उतबा, इधर भाई खड़ा है अबू हुज़ैफा बिन उतबा, भाई भाई के आगे खड़ा हुआ है, बाप बेटे के आगे खड़ा है, इधर बाप खड़ा है नबी का झंडा लेकर अबू बकर, और उधर बेटा खड़ा हुआ है कुफर का झंडा लेकर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और इधर अबू बकर है अबू बकर के सब नस्ल, ये वाहिद सहाबी हैं जिनके सारे बेटे ईमान लाए, जिनकी माँ ईमान लाई, जिनके बाप ईमान लाए, जिनके बच्चे ईमान लाए, जिनकी बीवियां ईमान लाई, ये वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। बाकी कुछ लाए कुछ नहीं लाए, कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो मदीना में कहने लगे अब्बा बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता, तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे और बाप सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। हाय आज अल्लाह साथ होके दिखा रहा है, मैं साथ हूं। और जब टोकरा है उतबा निकला, वलीद निकला, शैबा, वलीद बिन उतबा का बेटा, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, भाई, दो भाई, बेटा, भतीजा, तीन निकले। तो आपने कहा मुअव्वज़ निकलो, अफरा निकलो, मुआज़ निकलो, अंसारी, लोहे में तीनों 6 के 6। जब ये सामने आए, कौन हो? कुफर भी अजीब कुफर था, तो कुफर भी बड़ा ढाई कुफर आई, मक्के दो कुफर भी कमाला ही कर छड़ियां। कौन हो? काम मदीने वाले, वापस जाओ, तुम छोटे लोग हो, हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद अखरज इलैना अकफाना, मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, की तुम छोटे छोटे बंदे घर छड़ें। आपने कहा हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के, उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा, मैं अपनी आल भेज रहा, सबसे पहले मेरी आल पे खंजर चलेगा, मैं अपनी आल भेज रहा हूँ। आलुन नबी औलादुन नबी, खानदान नबी, किसी नबी का खानदान ऐसा नहीं आया जैसे मेरे नबी का खानदान है। नबियों पर अल्लाह ने दरूद भेजने का हुक्म ना दिया अपनी उनकी उम्मतों को, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, हमें उसके नबी पर भी दुरूद भेजने का हुक्म और उसकी औलाद पर भी दुरूद भेजने का हुक्म, अलग मुस्तकिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अला 2 दफा, अला 1 दफा नहीं, अला 2 दफा का मतलब है कि ए मेरे रब, हम तेरे नबी पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं और तेरे नबी की औलाद पर मुस्तकिल दरूद भेजते हैं। हाँ, इन्हीं का खून तो पानी बना इस उम्मत के गुलशन का, उन्हीं के जिस्म की बोटियां तो खाद बनी मेरे नबी के बाग बागीचे की। उतबा कौन हो? हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कौन हो? उबैदा बिन हारिस। कौन हो? अली इब्न अबी तालिब। या कौमुन किराम अकफाउना। हाँ, अब आए हो इज्जतदार लोग, अब आए हो हमारी टक्कर के लोग। हमजा और उतबा टकराए, वलीद और अली टकराए, शैबा और उबैद टकराए। हमजा तो असदुल्लाह, असद रसूल ही। जब हजरत हमजा उहद की जंग में शहीद हुए और हिंदा ने नाक काट दी, पेट चाक करके कलेजा चबाया, आंखें निकाल दी, कान काट लिए, मेरे नबी जब लाश को देखा तो इतना रोए कि हिचकियां लगी, दूर तक रोने की आवाज गई। बर्मा के मुसलमानों को सुनता हूं तो दिल रोता है, तो मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, तुम्हें अपने दुख हल्के लगेंगे। बर्मा के बच्चे ज़बा किए गए, मेरे नबी के बच्चे भी ज़बाई किए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। बाद के बादशाहों ने उनकी बड़ी कदर की, बहुत इज्जत की। यजीद के बाद जो आए उन्होंने बड़ी कदर की, बहुत इज्जत, शहजादे बना दिया, दुनिया दीन के तो वैसे थी। एक दिन उनके नौकर ने कहा, हजरत
آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی بن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ان سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کی تھو پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کی تھو کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کی تھو کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اوے کم بختو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو حمزہ آل رسول، کون ہو علی آل رسول، کون ہو عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا، جب ان کے لاشوں کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئے نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے
حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی بار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی کو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلهة وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جائے جے، اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لہتے بھی کھوے۔ ہاں کہ رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے گیا۔ یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو ماقل چھوٹا سا قد، چھوٹا سا، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے۔ حضرت عباس پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نو نب کے لے آ رہا ہے، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو ماقل نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی۔ بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ہیں، اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے۔ یہ علماء بھی صاحب میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صاحب میں چل رہے ہیں، خدا خدا۔ ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، دیوتا نہیں، یزدا نہیں،
اوتار نہیں، گاڈ نہیں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرا غریب بھی خدا کہتا ہے، میرا امیر بھی خدا کہتا ہے، میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں۔ میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو، پھر اللہ بھی ملے گا۔ اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تُسے میں نو محمد دین آکھنا شروع کر دیو، تُسے میں نو خدا بخش آکھنا شروع کر دیو، یہ سارے نا ٹھیک ہیں، لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے، میرا نام لال دین نہیں رکھیا۔ میاں میں نو طارق جمیل آکھو، اے میں نو تُسی قدم دا لال دین بنا چھڑیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں، او میں نے تو اپنا نام اللہ اللہ اللہ، قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک تم برے صغیر والے ہو، خدا ہی اکھی جان دو، پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آندا جی۔ اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا هو، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الملك القدوس، اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اللہ الخالق البارئ المصور الغفار، اللہ الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، اللہ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، اللہ العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، اللہ اللہ المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الوصي، اللہ اللہ المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، الله یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے۔ کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چھپ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں۔ اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام۔ صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں۔ ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام، تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند۔ سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ۔ دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔ اس طرح نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تو پانی نہیں پیونا، نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا۔ آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مرا گیا۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ،
بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا، پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا، پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور، اللہ کو پانے کا مہینہ۔ میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے۔ اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھیں، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، اور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، تو ایک اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر۔ اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ اور جو میرے نال بڑا گندا کیتا ہے میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جب تک نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، بک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا
यूं मेरे साथ जन्नत में हो जाएगा। दिल साफ करो। एक हदीस सुनाता हूं, दिल की सफाई कैसे अजीम शान। आप मजलिस में हैं, दरवाजा मस्जिद नबवी, आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र, 50-60 के दरमियान को अधेड़ उम्र कहते हैं, काली सफेद दाढ़ी, हाथ में जूता, वजू का पानी ताजा दाढ़ी से गिर रहा। अगला दिन वही टाइम मेरे नबी ने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। थोड़ी देर बाद कल वाले सहाबी, कल वाला हुलिया, जूता, दाढ़ी में वजू का पानी। अगला दिन इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही सहाबी, वही हुलिया, दाढ़ी में वजू का पानी, हाथ में जूता। इस महफिल में, इस मजमे में एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये तमाम 1,24,000 सहाबा में सबसे ज्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल, सारा साल रोजा और दिन रात में एक कुरान का खत्म। क्या सुना गई इबादत? साढ़े को फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती भाई। सारी रात नफल, साल में 2 रोजे नहीं रखने, 2 ईद बस, 2 ईद बस, सारा साल रोजा, सारी रात नफल, दिन रात में एक कुरान का खत्म। अल्लाह के नबी को पता चला तो जबरदस्ती एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ो, इस पर तैयार किया। 3 दिन से पहले कुरान ना खत्म करो, इस पे तैयार किया जबरदस्ती। इनको ख्याल आया ये मुझसे ज्यादा इबादत करता है, जो इसको जन्नत की बशारत मिली। 24 घंटे का सारा जितना भी दौरानिया है, जितना भी वक्त है, और 24 घंटे का जितना भी टाइम है, वो तो सारा मैंने इबादत से भर दिया है। रात को नफल, दिन में रोजा और खत्म कुरान। मैं देखता हूं ये क्या करता है। ये देखो कोई 25 घंटे, ये 1 घंटा बाद मेरे को इबादत कर रहे हैं। पहुंच गए, चाचा सलाम अलैकुम, जी भतीजे वाले, जी चाचा अब्बा जी नाराज हो गए, मैं 2-4 दिन उनसे छुप के रहना चाहता हूं, इजाजत है? आप मुझे अपने घर में ठहराओगे? भतीजा जिससे मर्जी आ, जिससे मर्जी जा, तेरा अपना घर है। इरादा था रात को देखूंगा क्या करते हैं। ईशा की नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला बिन आमर चादर ओढ़ी और यूं आंख में ना इतना सुराख करके लेट गए कि मैं देखूंगा ये चाचा जी क्या करते हैं। चाचा जी आए, उनका नाम भी किसी हदीस में नहीं आया। इतने आम दर्जे के सहाबी, वरना नाम सहाबा के मौजूद, इनका नाम शायद किसी शरह में हो, किताब में हो। आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यूं लेटे, फजर की अजान पे उठे। अब्दुल्ला बिन आमर तो परेशान हो, कोई एक ही बोली, सारी रात सुतियां टप गई, 2 नफल भी नहीं पड़े। शायद आज तबीयत खराब हो, कल देखूंगा। कल फिर सोए और चादर में इतना सुराख करके देख रहे हैं। वो फिर आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जो सोए और फजर की अजान पे उठे। अब्दुल्ला बिन आमर का तो दिमाग चक्कर खाने लगा। यदि ऐसा चक्कर कीजिए, उस जमाने में मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे डर की वजह से कि पकड़े ना जाए। ये जन्नती होकर तहज्जुद के 2 नफल नहीं, 2 नफल उन बिल्कुल हिल के रह गए। उनका चलो आज रात देख के जाऊंगा, चक्कर कीजिए, आज कोई नवा कामीना करना ही करना है। फिर रात फिर वो आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, क्या फजर दी नमाज से उठे। उस लोग नहीं चुप रह सकते। अगे चाचा एक गल तो दस, तू है कि क्यों क्यों है कुछ? मैं 3 दिन सुने अल्लाह का नबी आख रहा है जन्नती आ रहा है, तू आया। फिर अल्लाह का नबी आखिर जन्नती आ रहा है, तू आया। फिर अल्लाह का नबी आखिर जन्नती आ, तू आया। तो मैं तो 3 रात तेन वेख्या, तू तो 2 नफल ही नहीं पढ़ना है, तो तेन जन्नत किथों लभ गई? रोन परेशान, कहने लगे भतीजे जो देखा है बस वही है, और कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा, अब अल्लाह का नबी तो सच्चा, वो बात तो गलत हो नहीं सकती, लिहाजा अपनी अकल को मनामत कर रहे हैं कि तेरी गल समझ आई कोई नहीं, गल सच्ची है, पता नहीं तेरे घाटे में ले रही। अजीब नजर आया ना, तो सहाबी 3 दिन जन्नत की बशारत और 2 नफल उठ के नहीं पड़े सारी रात। जब वो मुड़े और दरवाजे तक पहुंचे तो कहने के भतरिया और अमन भतीजे इधर, अब तुझे अंदर की बात बताऊं तो मुझे देखना। यहां हाथ रखा, क्या ये जो दिल है इसमें किसी के बारे में कोई खोट नहीं, मेरा दिल सबसे साफ है। अब मुझे देखना। अब्दुल्ला बिन आमर ने क्या किया?
ہوا 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 ہوا. یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور اچھا اگلی بات 2 باتیں کہیں. بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی کھوٹ نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی حسد نہیں, کچھ نہیں ہے. ویلا کاغذ چٹو. اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب اس کا ریئیکشن عبداللہ بن عمر ہوا ہوا اچھل گئے. ہوا ہوا یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے. اور آگے کہا پرے کرے کون, پرے کرے کون, اللہ اکبر. پرے کرے کون, کر لو آپ کر لو. سوری رات سو لو, فرض نماز ادا کرو, حرام نہ کھاؤ, کبیرہ گناہ نہ کرو, ہو جائے توبہ کر لو, ہو جائے توبہ کر لو. اللہ کی قسم, اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے, دنیا کا تھانے دار نہیں ہے, وہ لٹر پھیرنا ہے. کوئی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں, اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا, تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا. تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں, اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انسان ہیں, بشر ہیں. وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو. ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا, کی ہو گیا, رشوت لے لے کی ہو گیا, زنا کیتا کی ہو گیا, شراب پیتے کی ہو گیا, قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا. یہ خطرناک کیس ہے, یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے. لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سیاں جاندی کر معاف کر, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا. درجہ معاف کی. روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ, میرے نبی بھی ساتھ, اللہ بھی ساتھ. رات کی تراویح, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. 1 مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ, کام پہ جاؤ واپس کمرے میں, ٹی وی بند کر دو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن. اخبار نہ دیکھو, یہ ٹاک شو نہ دیکھو, صرف قرآن پڑھو. قرآن, ہاں تمہارے ٹی وی پہ قرآن لگا سنو, کسی کی دین کی بات لگی سنو. پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. میرے دیش کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی, مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی, اللہ کی رحمت کی ناقدری کی. وہ کتنے پیسے بنا لگو گے, چند کروڑ, چند ارب, چند کھرب. اللہ کی قسم, ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو, تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنبھال دے گا. روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ, روزے کو جنت کمانے کا, اللہ کو ساتھ لینے کا, اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ. کسی سے ناراض ہو صلح کر لو. لوگ حج پہ جاتے ہیں, اور جناب معاف کر رہے جے میں حج پہ جا رہے ہیں. کوئی وعدہ گھاٹا, جناب معاف کر رہے جے میں حج پہ جا رہے ہیں. او میرے بھائی بہنوں, حج چھوٹا فرض ہے, روزہ بڑا فرض ہے. حج چھوٹا فرض ہے, روزہ بڑا فرض ہے. روزہ آ گیا, رمضان آ گیا, جس سے ناراض ہو, دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو, گھر پہنچ جاؤ, یار معاف کر دے, رمضان شروع ہو گیا ہے, میرے روزے نہ خراب ہو جائیں, مجھے معاف کر دو. اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو, جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو. جا یار میں تینوں معاف کیتا, میرا روزہ نہیں خراب ہوئے, میری جنت کا مسئلہ ہے, میرے اللہ رسول کا مسئلہ ہے. جا میاں میں تینوں معاف کیتا. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے, اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. اپنے روزے کو حسین بناؤ, اسے صاف کرو, زکوٰۃ ادا کرو, کھانے کھلاؤ, افطاریاں کرواؤ, سحریاں کھلاؤ. دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو, ریٹ کم کر دو. نسلیں کھائیں گی, نسلیں کھائیں گی, نسلیں کھائیں گی. مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو, کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو. ایک عجب فضیلت سنو, ایک عجب فضیلت سنو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. اللہ کہتا ہے
ایمان والو، میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کریں آپ ان پہ درود بھیجیں، وصلی علیہم، اللہ اکبر، وصلی علیہم۔ یہاں صلی سے مراد دعا ہے، دعا، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان کے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور اس کے لیے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا، جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، حج کرنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے صلی علیہم۔ اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان پر درود پڑھیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے۔ میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکیدار، یہ پہرے دار، یہ سبزی بیچنے والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ ٹاؤن بنانے والے، یہ جنت میں جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو حلال کماتا ہے، چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جائے گا۔ میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا، جب میں تقابل کیا ہے، تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں، مالداروں میرے پیچھے ہوں گے، غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن۔ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے۔ اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے لگاتا نہیں، سخی سے توڑتا نہیں۔ ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے۔ ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کرو، تو میرے پلے تک کخ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا۔ اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سورے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا۔ آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تھا پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت کا صدقہ کرا، جائے میری بے عزتی کی تھی میں معاف کیتا۔ میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے سایہ فگن ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہر آدمی کا روزہ ہوگا، جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کھلے گا، ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت اور مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے۔ ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے روزے میں اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے دیش کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا مان جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور جوان تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ تو بدر میں آیا تھا نا، تو بدر میں آیا تھا نا، جمعے کا دن تھا وہ، جمعے کا دن، لیکن اس وقت تیرے بندوں نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی نا،
تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ جبریل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر. تو نہیں بدلا, ہم بدل گئے ہیں. ہم نے دوستیاں تجھ سے توڑ کر, مخلوق سے تجھ سے توڑ کر, تیری چوکٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا چکے, مالداروں کی چوکٹ پہ جا چکے, طاقتوروں کی چوکٹ پہ چل چکے. تجھ سے تعلق تو, لیکن میرے بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے. تو اگر ناراض ہے تو پھر تیرے پاس آنا ہے. تو ہی تو وہ ہستی ہے جو ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم ماؤں کی ہزاروں منتیں کرتے ہیں, وہ پھر جا کے مانتی ہیں. باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہ پھر جا کے مانتا ہے. بیوی کو ہفتوں مناتے ہیں, وہ پھر جا کے ملتی ہے. بیوی خامن کو ہفتوں مناتی ہے, وہ پھر جا کے مانتا ہے. تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے. زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے, تو یا اللہ وہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے یا اللہ بدر والے تو ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, مقداد تھے, طلحہ تھے, زبیر تھے, حمزہ تھے. یا اللہ یہ تو ہم گناہگار, ہمارے بڑے بھی, ہمارے چھوٹے بھی, ہماری عورتیں بھی, ہمارے مرد بھی, ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا, دامن تار تار کیا, کشکول بھی ٹوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں. امت حبیب پر کرم کرتے. ہمارے معصوم بچے تباہ ہو رہے ہیں, بچے کھانے کھینچ رہی ہے, اپنی ماؤں کے سامنے زندہ کھانے کھینچی جا رہی ہے. ہمیں للکارا جا رہا ہے, اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ, یہ مجھ پر تجھے بلانے کے لیے. اب تو آ جائے اللہ, بس ہو گئی. بچہ رو رو کہتا ہے اماں ہوں تو میں رو رو بھی تھک پہ, ہاں ہوں تو میری سن لا. اے میرے رب, یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع, اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو. آج تم بھی آنسو بہاؤ, ہم بھی روتے ہیں. تم تو روزے کے مکلف نہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تم آمین کہو. آج ہمارا مولا ہمیں منا دو یا اللہ میری ریاکار, ہمارا مانگنا بھی ریاکاری, ہمارا ممبر پہ بیٹھنا ریاکاری. تو آجا میرے رب, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تجھے بلانے آئے ہیں. ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئی, کھالیں کھچ گئی, کسی دیش میں ماں نے اسکول بھیجا, درندوں نے سلیٹ چھید دی, مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا. آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا. اے میرے مولا, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. آجا, تیری عزت کی قسم, تجھے تیری ذات کا واسطہ, تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ, تو آجا ہماری انگلی پکڑ لے, ہمیں تھام لے. یہ بچہ کہتا اماں میں تھک پیا مینوں چاہ لا, اماں میں تھک پیا مینوں چاہ لا. اللہ ہم تھک لٹ گئے ہیں, ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں, وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں, وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں. یہ رمضان بدر والا کر دے, بدر والا کر دے, بدر والا کر دے, بدر والا کر دے. بے گناہوں کے خون سے دھرتی پھول کے پھٹ رہی ہے, پھٹ رہی ہے. عرب کا خون بہ رہا ہے, عجم کا خون بہ رہا ہے, معصوم بچوں کے گردنیں کٹ رہی ہیں. بلغم رسید جانم, تو بیا کے زندہ مانگ, تو آجا میرے اللہ, تجھے تیری عزتوں کا واسطہ, تجھے تیری قدرت کا واسطہ. ہم نے نیک بننے کی کوشش کی, نہیں بن سکی. دل کو دھونے کی کوشش کی, داغ اتنے گہرے ہیں, کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی, نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے. وہی گندا دل لے کے آئے ہیں, وہی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں, وہی تار تار دامن لے کر آئے ہیں. ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں, اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں, اور گناہ کیا, اور جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کبھی نہیں کیا. شرک نہیں کیا, تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہرایا, پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, صرف تجھے پکارا جب بھی پکارا. میرے مالک, میرے مولا, ہر گناہ کیا ہے, شرک نہیں کیا, ہر عیب سے داغدار ہیں. تیری توحید کا دامن تھاما ہے, تجھے ایک مانا ہے, وحدہ لا شریک. تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے, تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیفے تیری کتابیں, تیرے فرشتے حق, جنت حق, دوزخ حق. لیکن
اس سے آگے پھسل گئے. ہمیں اس گندے ماحول نے کھا لیا ہے. چاروں طرف ننگی ننگے, جہاں رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں, جہاں جنید بغدادی جیسے وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی. تو میرے ملک کے تاجر نے ہماری بچیوں کو کپڑا بیچنے کے لیے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. ہماری بیٹی, ہماری بیٹی, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے پاس, اس دیش کو پاک کر دے. تو نے رمضان میں دیا تھا, 27ویں رات تھی. سبحان اللہ. یہ اتفاق نہیں تھا, تیرا انتخاب تھا. تو نے انتخاب کر کے اس دھرتی کو 27ویں رات میں عطا فرمایا. ہم تیری منت کرتے ہیں, اس کی قبر ٹھنڈی کر جس نے اس کا نام پاکستان رکھا. اسے پاک بنا دے, اسے زنا سے پاک کر دے, اسے قتل و غارت سے پاک کر دے, اسے چوری ڈاکے سے پاک کر دے, اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے, اسے رشوت سے پاک کر دے, اسے جھوٹ سے پاک کر دے, اسے گھنگرو کی چھن چھن سے پاک کر دے, اسے بے حیائی آوارگی سے پاک کر دے, اسے شراب کی بھٹیوں سے پاک کر دے, اسے سود کے بینکوں سے پاک کر دے, اسے مکر و فریب سے پاک کر دے. ماں باپ کی عزت کو بحال کر دے, بیویوں کی عزت کو بحال کر دے, بیٹیوں کی عزت کو بحال کر دے, اور جوانوں میں خودداری غیرت پیدا کر دے. حکمرانوں کو رحم دل کر دے, قاضیوں کو عادل کر دے, مالداروں کو سخی بنا دے, غریبوں کو خوددار بنا دے, بازاروں کو سود جھوٹ سے پاک کر دے, گھروں کو گانے بجانے کی آوازوں سے پاک کر دے. آجا آجا میرے رب, یہ تو ہی کرے گا تو ہوگا. اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا, ان آنے والے مرد عورتوں سے راضی ہو جا, یہ ہمارے چوکیداروں سے راضی ہو جا, یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب سے راضی ہو جا. یا اللہ, ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ کیے تھے, آج ہم اس گھڑی میں معافی مانگتے ہیں. ہماری پوری زندگی گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اے مسجد کے فرشتوں, جب جاؤ تو ہمارے نبی کو ہمارا سلام پیش کر, اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر. ہمارا روح حرم مان جائے, ہماری شام پر بھی سویر ہو جائے, ہماری اندھیری رات پہ بھی صبح ہو جائے. ہم اس کے منتظر رہیں گے. ہمارے بیماروں کو صحت دے دے مولا, ہمارے روٹھے ہوں کو ملا دے مولا, ہمارے لڑے ہوں میں صلح کرا دے مولا, ہمارے موذی امراض والوں کو کامل شفا دے دے میرے مولا, جوان بچیوں کے نیک رشتے مقدر فرما دے میرے مولا, تنگدستوں کی تنگی دور فرما دے میرے آقا, قرضوں میں جکڑوں کو آزاد کر دے میرے آقا, ناجائز مقدموں میں پھنسوں کو آزاد کر دے میرے آقا. جو اس ملک میں درندے پھر رہے ہیں انسانی شکل میں, انہیں ہدایت دے دے. اگر وہ انسان ہیں, اگر ان سے انسانیت نکل چکی ہے, ان کے دانت توڑ دے, ان کے نوکن کھینچ لے, ان کی گردنیں مروڑ دے. میرے تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑ, ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے. تو نے موسیٰ کے قارون کو پکڑا تھا, ہمارے قارونوں کو پکڑ لے. تو نے عاد کے شداد کو پکڑا تھا, ہمارے شدادوں کو پکڑ لے. تو نے ہر دور کے دہریوں کو پکڑا, تو ہمارے دور کے فرعونوں کو پکڑ لے. اپنی اس دھرتی کو پاک کر دے, اسے پاک کر دے, اسے پاک کر دے.